अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है और जुलाई की 26 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के साथ बहजत जलानी। खालिद हमीद 2 रोज़ की छुट्टी पर हैं। पाकिस्तान में पंजाब असेंबली डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट को आज फैसला सुनाना है, लेकिन अभी इन खबरों की नशरियात तक ये फैसला नहीं आ सका। ताज़ा तरीन मालूमात के लिए आप हमारा वेबसाइट और इसके साथ साथ फेसबुक लाइव की खबरें ज़रूर सुनिएगा। आइए अब दूसरी खबरें पेश करते हैं। खबरसां इदारे एपी के मुताबिक मंगल के रोज़ यूरोपीय हुकूमतें आने वाले मौसम सरमा के दौरान कुदरती गैस की राशनी के लिए एक मुआहदे के करीब पहुंच गईं, ताकि ऐसे में जबकि मॉस्को यूक्रेन पर हमला जारी रखे हुए है, अगर कुदरती गैस की फराहमी में मजीद कमी करे तो इसके असरात से निपटा जा सके। यूरोपीय मुल्कों के तवानाई के वज़रा ने एक यूरोपीय मुसव्वदा कानून पर तबादला ख्याल किया, जिसके तहत रुकन ममालिक मार्च से अगस्त के दौरान अपनी कुदरती गैस की कमी की तलब में 15% तक कमी करेंगे। पीर के रोज तवानाई की रूसी कंपनी गैसप्राम ने कहा था कि वो यूरोपीय यूनियन के मुल्कों के लिए नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए गैस की फराहमी उसकी गुंजाइश से सिर्फ 20% तक महदूद कर देगी, जिससे इस तशवीश में इजाफा होता है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन गैस की तिजारत को यूरोपीय यूनियन की जानिब से यूक्रेन में उनकी जंग की मुखालिफत को चैलेंज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीर को कहा है कि रूस की जानिब से नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई में कमी करना दहशतगर्दी की एक शक्ल है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सदर का कहना था कि यह गैस की खुली जंग है जो रूस एक मुत्तहदा यूरोप के खिलाफ लड़ा है। इसे बिल्कुल इसी तरह समझा जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने इसे गैस वॉरफेयर का नाम दिया। उनका मजीद कहना था कि रूस का ये इकदाम इस बात को तकवीत देता है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस पर पाबंदियों का जायजा लेने के लिए 8वें पैकेज में हाल ही में मंजूर किए गए 7वें पैकेज की निस्बत नुमाया तौर पर सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। यूक्रेन की फौज ने इत्तला दी है कि रूसी मिसाइलों ने मंगल के रोज यूक्रेनी बहरा अस्वद के साहिल के हिस्सों को निशाना बनाया। इस हमले में ओडेसा के इलाके और माइकोलेव शहर में बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई मकामात को हदफ बनाया गया। ये हमले उसके चंद ही रोज बाद किए गए जब ओडेसा पर एक रूसी मिसाइल हमले ने खित्ते से यूक्रेनी बरामदात बहाल करने से मुतालिक एक मुआहदे के बारे में सवालात उठाए थे। बरतानवी वजारत दिफा ने मंगल के रोज कहा है कि इम्कान ये है कि रूसी अफवाज समझती हैं कि जहाज चिकन मिसाइल एक अहम खतरा है और वही इन्हें बहरा अस्वद के बेड़े को इस्तेमाल करते हुए ओडेसा पर कब्जे की कोशिश में हमले से बाज रखे हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेन की बंदरगाह ओडेसा पर किए जाने वाले फिजाई हमले की मजम्मत की, लेकिन साथ ही इस उम्मीद का इजहार भी किया कि अनाज ले जाने वाले पहले बहरी जहाज चंद दिनों में जहां से मुंतकिल हो सकेंगे। पीर के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान फरहान हक ने इस वाक़े पर सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से वाज़ेह मुसम्मत का इयादा करते हुए कहा कि जुमे को ओडेसा और यूक्रेन की 2 दीगर बंदरगाहों से अनाज की तरसील के अलावा रूस से अनाज और खाद की बरामद के लिए मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद से इसमें शामिल चारों फ्रीकैन यूक्रेन, रूस, तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा इतवार समेत अक्सर राब्ते कर रहे हैं और उन्होंने इस इक़दाम को जारी रखने के लिए अपने अज़्म की दोबारा तस्दीक भी की है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान से जब रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव के तबसरों के बारे में पूछा गया कि ये मुआहदा रूस को यूक्रेन का फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर फ़ौजी अहदाफ को तबाह करने से नहीं रोकता, जैसा कि रूस ने ओडेसा में किया, तो फरहान हक ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से ओडेसा के फ़िज़ाई हमले की मजम्मत का हवाला देते हुए कहा कि हम समझते हैं कि ये कोई मददगार अमल नहीं था। उन्होंने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि जहाज़ों के महफूज सफ़र के लिए तमाम हालात दुरुस्त हों। कोई भी चीज़ जो इसके मुताबिक नहीं यकीनन इस इक़दाम की कामयाबी के लिए मददगार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान के मुताबिक ब्लैक सी इनिशिएटिव के नाम से किए जाने वाले इस मुआहदे की फौरी पैरवी के तौर पर तुर्की ने इस्तंबुल में जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर के लिए जगह फराहम की है, जो अनाज की तरसील और आने जाने वाले जहाज़ों के मुआयने की निगरानी करेगा, जबकि मंगल तक इस मुआहदे के चारों फ्रीकैन कामला यहाँ तैनात कर दिया जाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीर के रोज कहा है कि मगरबी पाबंदियों के दरमियान मुल्क का हवाई नकलो हमल का शोबा हमले की जद में है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हवाबाजी की सनत की तरक्की के हवाले से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी सदर ने कहा कि पाबंदियों के मौजूदा हालात में हमारे साबिक मगरबी शराकतदारों के नाकाफी गलत फैसले तिजारती कंपनियों पर सियासी दबाव की वजह बने हैं और हवाई नकलो हमल का निज़ाम हमले की जद में है। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ काम करने से इनकार करते हैं, इसलिए
انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ روس اپنی فضائی آمد و رفت میں ایک خاص حد تک کمی دیکھ سکتا ہے۔ تاہم حرکیات کو دیکھتے ہوئے ٹریفک میں اضافہ بھی واضح ہے، جو خاص طور پر ٹکٹ کی قیمتوں کی حمایت اور استحکام کے فیصلوں سے متعلق ہے۔ پوٹن کا مزید کہنا تھا، یوکرین پر حملے کے بعد روس پر لگائی گئی دیگر پابندیوں کے علاوہ مغربی ممالک نے روسی ایئر لائنز کی یورپ، امریکہ اور مختلف ممالک کے لیے پروازوں پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ٹیونس میں پیر کے روز صدر قیس سعید کے پیش کردہ ایک متنازع نئے آئین پر ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ کی گئی۔ ناقدین کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ اقتدار پر اپنے مکمل قبضے کو باضابطہ شکل دیں گے، جس سے ٹیونس میں مشکل سے حاصل ہونے والے جمہوری فوائد ختم ہو جائیں گے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق پیر کے روز ہونے والے ریفرنڈم کو اس روز 1 سال ہو گیا جب صدر قیس سعید نے ٹیونس کی پارلیمنٹ کو منجمد کر کے حکومت کو برطرف کر دیا تھا۔ اس اقدام کو ناقدین نے بغاوت کا نام دیا، تاہم ملک کے سیاسی اشرافیہ اور سالوں کے معاشی جمود سے مایوس ٹیونس کے عوام نے اس کا جشن منایا تھا۔ پیر کو صدر نے بھی اس ریفرنڈم میں اپنا ووٹ ڈالا، جبکہ پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر جشن منانے کے لیے نکل آئی۔ نیا آئین صدر کو حکومت اور عدلیہ دونوں پر اختیار دے گا، جو صدر پر چیکس اینڈ بیلنس ختم کر کے پارلیمنٹ کو کمزور کر دے گا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے صدر قیس سعید پر بغاوت کا الزام لگاتے ہوئے ریفرنڈم کا بائیکاٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ 1 ماہ سے بھی کم عرصہ قبل انہوں نے جو نیا آئین شائع کیا وہ آمریت کا اشارہ ہے۔ صدر نے گزشتہ سال پارلیمنٹ کو معزول کیا اور ایک حکم نامے کے ذریعے یہ کہتے ہوئے حکمران بن گئے کہ انہوں نے ملک کو مفلوج ہونے سے بچانے کے لیے ایسا کیا کیونکہ انہوں نے ٹیونس میں 2011 میں عرب سپرنگ کے انقلاب کے بعد متعارف کرائے گئے جمہوری آئین کو دوبارہ سے تحریر کیا۔ الجزائر کے وزیر خارجہ نے دمشق کے اپنے دورے میں ایک عشرے سے عرب لیگ کی رکنیت سے شام کی معطلی کا ذکر کیا، جو کہ جنگ سے تباہ حال اس ملک کی عرب لیگ میں واپسی کا ایک عندیہ ہے۔ شام کو اس کے پڑوسی ملکوں نے 22 رکنی عرب لیگ سے 2011 میں وہ تصادم شروع ہونے کے بعد خارج کر دیا تھا جب اس کا بائیکاٹ کیا تھا، جس کے دوران اسد حکومت نے اصلاحات کے واسطے کیے جانے والے احتجاج کے خلاف بڑی سختی کی تھی، جس کے بعد فوراً ہی وہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور اس دوران لاکھوں لوگ مارے گئے، ملک کی آدھی آبادی بے گھر ہو گئی اور شام کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ الجزائر اس سال نومبر میں عرب لیگ کے سربراہ اجلاس کی صدارت کرے گا اور دمشق میں اسد حکومت خطے میں سفارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے بے چین ہے۔ اور آئیے اب کچھ خبریں افغانستان سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس 1 روز کی تاخیر کے بعد آج ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں شروع ہو گئی۔ ازبکستان کی میزبانی میں ہونے والی اس کانفرنس کا موضوع ہے افغانستان، سلامتی اور اقتصادی ترقی، اور اس میں 20 ممالک اور بین الاقوامی تنظیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ طالبان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کانفرنس سے اپنے خطاب میں دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طویل مدتی جائز 2 طرفہ مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے طالبان حکومت کے ساتھ باضابطہ رابطے شروع کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دوحہ معاہدے میں عالمی برادری کے ساتھ یہ عہد کیا کہ کسی گروہ یا فرد کو افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم علاقائی اور عالمی سلامتی کو افغانستان کی سلامتی سے منسلک دیکھتے ہیں، لہٰذا ہم اپنی تمام حفاظتی ذمہ داریوں سے باخبر رہتے ہیں۔ طالبان وزیر خارجہ نے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ امریکہ بھی دوحہ معاہدے کے پہلے حصے میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرے گا۔ انہوں نے امریکہ سے طالبان کے منجمد اثاثے بھی غیر مشروط طور پر واپس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ اور افغان خواتین، لڑکیوں اور انسانی حقوق کے لیے خصوصی ایلچی رینا امیری ازبکستان میں افغانستان کے بارے میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ امریکی وفد کانفرنس کے دوران بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر افغان عوام کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کو اجاگر کرے گا اور طالبان سے افغان عوام اور عالمی برادری کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی تکمیل پر زور دے گا۔ بین الاقوامی برادری ایک ایسے مستحکم، پرامن اور جامع افغانستان کے لیے عزم ہے جہاں خواتین، نسلی اور مذہبی کمیونٹی سمیت تمام افغانوں کی انسانی حقوق اور آزادیوں کا احترام کیا جائے اور جو افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خطرے کو روکے۔ امریکہ کے دہشت گردی اور فائنینشیل انٹیلیجنس کے شعبے کے نائب وزیر خارجہ برائن نیلسن افغان عوام کو درپیش اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے طالبان کے ساتھ ملاقات کی غرض سے خصوصی نمائندہ ویسٹ کے ساتھ ہوں گے۔
اسی دوران طالبان مخالف قومی مزاحمتی محاذ کے ایک عہدیدار علی مسیم نظری نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم افغانستان کے بارے میں اعلیٰ سطحی بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کے لیے ازبکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایک جائز حکومت کی عدم موجودگی میں مخالف جمہوری قوتوں کے نمائندے بھی بات چیت اور ایسے فیصلوں میں حصہ لے سکیں گے جو براہ راست ہماری قوم اور ہمارے حلقوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کی ایلچی برائے خواتین ایلیسن ڈیویڈین نے پیر کے روز کہا ہے کہ ملک میں خواتین کے حقوق جو کبھی داؤ پر لگے تھے اب ایک طرح سے ختم ہو چکے ہیں۔ ڈیویڈین کابل سے ویڈیو لنک کے ذریعے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں صحافیوں سے بات کر رہی تھیں۔ اے بی اور وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے خبردار کیا کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ صنفی مساوات اور خواتین کے حقوق پر کئی دہائیوں کی پیش رفت کو کیسے مہینوں میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایلیسن نے مزید کہا کہ دنیا میں کہیں بھی گھر کے سامنے والے دروازے سے باہر چہل قدمی کرنا زندگی کا ایک عام حصہ ہے، تاہم بہت سی خواتین کے لیے یہ ایک غیر معمولی اور مزاحمتی عمل ہے۔ وہ افغان خواتین کی صورتحال کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ گزشتہ سال 15 اگست کو افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد طالبان رہنماؤں نے ایک شمولیتی حکومت کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ خواتین کے بغیر قائم کر دی گئی۔ ایلیسن کا یہ تبصرہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب 20 ملکوں سے زائد ممالک اور بین الاقوامی تنظیمیں اس وقت ازبک دارالحکومت تاشقند میں طالبان حکام سے ملاقات کر رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب طالبان افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے کے بعد اقتدار پر قبضے کا 1 سال مکمل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایلیسن کے مطابق افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے لیے ایک واضح کال ہے کہ ملک میں خواتین کے حقوق کی جنگ ایک عالمی لڑائی ہے۔ یہ ہر جگہ خواتین کے حقوق کی جنگ ہے، اور ہم افغانستان میں خواتین کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں یا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں اور ایک عالمی برادری کے طور پر ہم کس چیز کے لیے کھڑے ہیں۔ امریکا کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ منصب سے صدارت سے سرخدوش ہونے کے بعد پہلی بار واشنگٹن آ رہے ہیں۔ وہ آج منگل کی رات اپنے ان اتحادیوں سے خطاب کر رہے ہیں جو ان کی ممکنہ دوسری مدت کے لیے ایجنڈا تیار کر رہے ہیں۔ وہ امریکہ فرسٹ پالیسی انسٹی ٹیوٹ کے تحت 2 روزہ امریکہ فرسٹ فنڈ سمٹ سے خطاب کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک پر آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ان بلیٹنز کو شیئر کرتے ہیں، ہمارے لیے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو اسی طرح جاری رکھیے گا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہزت جیلانی اب آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔